آداب طلبہ، ہم نے تشریح تو پڑھ لی ہے 3 شعرا کی، اور فانی بدایونی کو تھوڑا ڈسکس کرنا تھا۔ کچھ طلبہ نے میسیجز کیے تھے کہ تھوڑا سا فانی پہ بات ہو جائے، اور جس سے پہلے کہ مزید بات ہو آپ اپنا ریزولوشن بڑھا لیں، 360 یا 480 پہ کر لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ لائک بٹن ضرور آن کر دیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ آپ اس وقت اویلیبل ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنے دوستوں میں بھی سبسکرائب کرتے رہیے، اور اپنے مشورے ضرور دیتے رہیے کہ اس کو امپروو کرنے میں اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ فانی پہ بات کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فانی بدایونی ایک اہم شاعر ہے، بدایوں کے رہنے والے تھے، اس لیے یہ بدایونی ان کے جو ہے صفت نسبتی بنی۔ اور فانی نے اس وقت غزل کا دامن تھاما جب مولانا الطاف حسین خالد جیسی شخصیت غزل پہ تنقید کر رہی تھی، اور غزل کے مضامین کو فرسودہ اور بے معنی قرار دیا تھا، اور فضول کی باتیں تک کہہ دیا گیا تھا۔ فانی، حسن موہانی، شاد عظیم آبادی، یہ وہ لوگ ہیں، عسکر گونڈوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت غزل کہی، خوب غزل کہی، اور جس کی وجہ سے غزل آج ایک اہم مقام پر کھڑی ہے۔ یہ تو اردو غزل کی بھی صفت ہے کہ وہ ہر دور میں ہر بڑے شاعر کے ہاں سے نکلی، اور تقریباً ہر بڑے شاعر نے اردو غزل ضرور کہی۔ فانی کا جو اصل نام تھا وہ شوکت علی خان تھا، اور فانی تخلص کرتے تھے۔ 13 ستمبر 1879 بدایوں اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ 1879 میں یہ پیدا ہوئے، غالباً یہی دور کہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی وفات کا دور تھا۔ علامہ اقبال کہیں پیدا ہوئے تھے اسی دور کے آس پاس، 1877 میں غالباً علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنی مناسبت بنتی ہے، اس اعتبار سے بھی آپ ان کی جو تاریخ پیدائش اور وفات یاد رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اکثر تاریخ پیدائش اور وفات یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن وہ ایک سیکوینس بن جاتا ہے شعرا کا کہ کون شاعر کس دور میں پیدا ہوا اور کون شاعر کس دور میں تھا، تو وہاں تھوڑی مدد ضرور ملتی ہے۔ تو یہ فارمولہ آپ ضرور لگا لیجئے گا۔ آپ کو ایک سلسلہ شعرا کا یاد ہو کہ کون شاعر پہلے آیا، کون بعد میں آیا۔ بعض اوقات طلبہ میں دیکھا ہے کہ وہ شاعر جو 100 سال بعد میں آیا ہے یا 50 سال بعد میں آیا ہے، تو طلبہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شاعر جو تھا فلانے شاعر سے بعد کا ہے یا کہ پہلے کا ہے۔ فانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قنوتی شاعر تھے، اور ان کے اشعار میں غم موجیں مارتا دکھائی دیتا ہے۔ انہیں یاسیات کا امام کہا گیا۔ یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ اردو شاعری نے عاشق پر محبوب کے ظلم و ستم کا اچھی طرح احاطہ کر لیا ہے۔ فانی سے قبل میر تقی میر جیسا قدآور شاعر کھل کے غم عشق اور غم زمانہ پر اظہار کر چکا تھا، اور قارئین یہ بھی سمجھ رکھے تھے کہ میر تقی میر اس میں اول درجہ رکھتے ہیں۔ تاہم اردو غزل کو فانی کا انتظار تھا۔ فانی نے غم کو ایک ہستی کے طور پر پیش کیا اور بام عروج تک پہنچا دیا۔ وہ خود بھی روتے ہیں، دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ ان کا غم آفاقی ہے۔ وہ جب مشاعروں میں اپنا کلام سناتے تو عروج تک پہنچا دیتے۔ وہ خود بھی روتے، دوسروں کو بھی رلاتے۔ ان کا غم آفاقی، اور جب مشاعروں میں کلام سناتے تو سامعین اتنا محو ہو جاتے کہ داد تک نہ دے پاتے، اور روتے روتے مشاعروں میں تشریف لے جاتے۔ اب ایسا کہا جا چکا تھا فانی سے قبل، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ میر ایک بہت بڑے داخلی شاعر مانے جاتے ہیں، اور اردو غزل کا سب سے بڑا نام اگر ہم کہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اردو کے آنے والے بہت سے شعراء اور سبھی شعراء نے میر کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے فالو ضرور کیا ہے۔ لیکن میر کے ہاں جو غم تھا تو یہ ایک عام تھی سامعین میں اور قارئین میں کہ میر کے ہاں غم بہت ہے اور غم کے شاعر ہیں۔ لیکن جب فانی کی شاعری اس طرح سے آئی اور جس طریقے سے فانی نے غم کو پیش کیا، وہ خود میں ایک مثال تھا۔ انہوں نے غم کے ساتھ باتیں کی، انہوں نے درد کے ساتھ باتیں کی،
وہ مشاعرے پڑھتے تھے، اور مشاعرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ مشاعروں میں لوگ اتنے محو ہو جاتے تھے ان کی شاعری میں کہ ان کو داد بھی نہ دے پاتے تھے، اور لوگ روتے روتے مشاعروں سے باہر آیا کرتے تھے۔ فانی کے ہاں ایک اکثر دیکھا گیا ہے کہ مضامین کی تکرار ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت میں طرحی مشاعرے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور فانی طرحی مشاعروں میں حصہ لیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ایسا ہے کہ مضامین کی تکرار ضرور ہے، لیکن اس تکرار میں بھی ایک ندرت ہے۔ تکرار سے مراد اگر طلبہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ریپیٹیشن ہے، بار بار کچھ چیزیں آتی ہیں۔ اب آئیے فانی کی غزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فانی غزل کا ایک اہم نام ہے، اور ان کی غزل کے چند پہلو ہیں انہوں کے ہر طالب علم کو وہ جاننا چاہیے۔ ایک تو وہ خود یہ کہ فانی پڑھے لکھے انسان تھے، LLB تھے، اور اس وجہ سے ان کے خیال میں ندرت ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک منفرد اصول اختیار کیا، ان کے ہاں زندگی کو دو مختلف پیرائے میں بیان، وہ اپنی زندگی کو دو مختلف پیرائے میں جو ہیں بیان کرتے ہیں، یا ان کے ہاں ہمیں زندگی دو طریقے سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک شعر دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کائے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ یعنی انہوں نے زندگی کی تعریف کس طرح سے کی ہے کہ ایک معمہ، ایک پہیلی ہے، اور زندگی ایک پہیلی ہے، اور کیسی پہیلی؟ بھائی زندگی کون سی ہے؟ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اب انہوں نے زندگی کو دیوانے کا خواب کہا ہے، کتنی خوبصورت بات کہہ دی ہے۔ میرے خیال میں یہ فانی سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکا کہ زندگی کسی کو سمجھ نہیں آئی، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مبلغ اور بڑے انٹلیکچوئل لوگ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، اور ایون کہ سائنسداں بھی زندگی کو سمجھتے ہیں، بھائی زندگی ہے کیا ہے، نہیں سمجھ سکے۔ اور فانی کہتے ہیں یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے۔ وہ دیوانہ تو ایسے بھی دیوانی باتیں کرتا ہے، اور جب وہ خواب دکھتا ہے تو اس کا خواب وہ کس کو سمجھا نہیں سکتا۔ باقول مغنی تبسم، فانی کی زندگی کی بے ثباتی کو اپنے مشاہدے اور تجربے میں محسوس کیا، اور زندہ رہنے کی بنیادی ضرورت کی تکمیل اور اس کے جواز کے لیے بقا کی خواہش کی۔ ان کی نرگسی شخصیت میں خود بینی اور خود نمائی کا جذبہ بہت ہی تیز تھا۔ یہ جو ہے مغنی تبسم صاحب ہیں، اور میں آپ طلبہ کو بتا دوں کہ میں نے بھی تبسم صاحب پر PhD کی تھی، اور یہ سلسلہ بھی بنتا ہے کہ مغنی تبسم صاحب پر میں نے PhD کی تھی، اور مغنی تبسم صاحب نے فانی پہ PhD کی تھی، ان کی صوتیات پر اس پر کی تھی۔ تو ان کا جو یہ قول ہے اس حساب سے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں فانی کے آگے، اس میں کیا کیا ہے۔ فانی کے اشعار آپ ضرور یاد کریے گا، کیونکہ اشعار آپ کی مدد کریں گے، اور جہاں اشعار لگتے ہیں، جب بھی آپ مثالوں سے کوئی چیز واضح کرو تو اس میں اگر آپ اشعار دو گے تو وہ کافی اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ اگلا پہلے دیکھتے ہیں جی، میں نے بہت مختصر ترین کیا ہے اس کو تاکہ آپ کو چند باتیں یاد آ جائیں۔ فانی کی شاعری کے موضوعات ناقدین میں بحث کا موضوع رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں مضامین میں تنوع کم نظر آتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ طرحی مشاعروں کی کثیر شرکت ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے۔ فانی کے بعد اشعار پر میر و غالب کا انداز صاف نظر آتا ہے۔ فانی کی شاعری میں محبوب کے ہجر و وصال، کانٹے، پھول، دنیا کی بے ثباتی جیسے مضامین ملتے ہیں۔ اگرچہ فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے، لیکن ان کا غم انسان کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ غم سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور فانی کی یہ خوبصورتی ہے، اگر ہم موضوعات کے اعتبار سے فانی کی بات کریں تو بظاہر پڑھتے ہوگا، جیسے ہم فانی کی غزلیں پڑھتے ہیں جو آپ کے نصاب میں بھی غزلیں شامل ہیں، تو ہمیں مضامین کی تکرار ضرور نظر آئے گی۔ مطلب ایک ہی طرف ہمیں فانی کے جو ہیں وصال کا موضوع نظر آئے گا، غزلیں جو ہیں دوسرے شعر میں بھی ویسا ہی نظر آئے گا، تو ہمیں ان کی غزلیں مسلسل نظر آتی ہے، اور کئی بار ان کے مضامین بڑے قریب ہوتے ہیں آپس میں، اور باریک سا فرق ہوتا ہے ایک شعر اور دوسرے شعر کے معنی میں۔ لیکن اگر آپ باریکی سے دیکھیں گے تو انہوں نے ہر موضوع کو بڑے بہتر طریقے سے بھرتا ہے، اور صوتیات، فن، عروض،
پر ان کی شاعری کا جو معیار ہے وہ اتنا بلند ہے کہ فانی کو پڑھنا ہمارے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے، ان کو پڑھنا اور سمجھنا طلبہ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جو فانی کا غم ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں حوصلہ دیتا ہے، فانی غم سے لڑتے ہیں۔ ایسے تو ہر انسان کی زندگی میں دکھ ہے۔ غالب نے کہا تھا قیاد حیات بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو غالب نے کہا تھا کہ انسان نہیں نجات پا سکتا ہے غم سے پہلے، لیکن فانی کا شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بدغماں کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، مجھے یہ غم کہ غم جاوداں نہیں ملتا، کہ میں تو اس غم میں ہوں کہ مجھے ایسا غم ملے جو زندگی تک رہے۔ تو یہ ڈرنے والی غم سے بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کی جو کشمکش میں ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی، تھک تھک کر اس راہ میں آخر ایک ساتھی چھوڑ گیا۔ تو یہ بھی ایک زندگی کا تسلسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ٹکے رہنا ہے۔ تو فانی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم منزل پہ پہنچے ہوں تو اگرچہ کہ ہم بہت کم ہیں یا تنہا ہیں، لیکن ہم پہنچے ضرور ہیں۔ اور مختصراً آپ آئیے لاسٹ میں کہ فانی اردو غزل کے اہم ترین شاعر ہیں۔ انہوں نے اس وقت غزل کا دامن تھاما جب غزل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان کی غزلوں کی زبان صاف، شستہ، رواں اور شگفتہ ہے۔ گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایک منفرد رنگ ہے، ان کی تشبیہات اپنی ہیں، ان کے استعارات اپنے ہیں، وہ دوسرے صنائع و بدائع سے بھی اپنی شاعری کا حسن بڑھاتے ہیں اور ان کو برتنے کا عمدہ سلیقہ رکھتے ہیں۔ فانی زندگی کو قریب سے محسوس کرتے ہیں، وہ تصورات میں کم، وہ جو محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنی شاعری میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے آپ فانی کے اشعار بھی یاد کریے گا اور فانی کے حوالے سے مزید آپ مطالعہ کریے گا، تھوڑا سا آپ کا ذہن فانی کی طرف بنے کہ فانی ہے کیا ہے۔ اور یہ تھا آپ کا فانی۔ شکریہ۔